اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بجمع اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن کریم کا ایک مختصر سا سورہ کہ جو انسان کی ہدایت کے حوالے سے انتہائی جامع سورہ ہے. عالم اسلام کی ایک اہم شخصیت امام شافعی کا یہ قول ہے کہ اگرچہ قرآن میں 114 سورے ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالی 113 سورے نہ نازل کرتا، صرف ایک سورہ نازل کرتا سورہ والعصر، اور اسی کو پورا قرآن قرار دیتا کہ یہی ہے بس قرآن، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ سورہ کافی تھا. ہدایت کے حوالے سے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ سورہ ان تمام مفاہیم کو اپنے اندر رکھتا ہے. بسم اللہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی کہ قسم ہے عصر خاص کی کہ بے شک انسان خسارے میں. اب آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھائیں. کبھی سورج کی قسم کھائی، کبھی چاند کی قسم کھائی، کبھی ستارے کی قسم کھائی، کبھی شہر مکہ کی قسم کھائی، کبھی خود ذات پیغمبر کی قسم کھائی، کبھی قرآن کریم کی قسم کھائی. یہ آپ کو متعدد قسمیں قرآن کے اندر نظر آئیں. تو جس چیز کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، بہرحال وہ ایک خدا کی ایک نشانی ہے، آیت ہے. اگر سورج کو انسان دیکھے تو پورا منظوم شمسی اس سورج کی بنا کے اوپر قائم. چاند کو دیکھے تو چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک روشن ترین نشانی ہے. تو یہ ستارہ انسان کی ہدایت کے فریضے کو بھی انجام دیتا ہے کہ جب انسان خشکی اور سمندر کا سفر کرتا ہے تو وہاں پر یہ ستارے رہنمائی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو فوائد ہیں وہ بہرحال جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہاں پر اللہ نے جو قسم کھائی ہے، عام طور کے اوپر سورہ والعصر میں لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی.
جبکہ قرآن کریم کے اندر متعدد قسمیں کھائی گئی ہیں زمانے کے حوالے سے. وقت صبح کی قسم کھائی گئی, اور بھی لفظ زمانے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں, لیکن اللہ نے یہاں عصر کو جائے قسم قرار دیا. والعصر, قسم ہے عصر کی, یعنی زمانہ خاص کی. جبکہ آپ غور کریں کہ قرآن کریم کے اندر لفظ دہر بھی آیا ہے, لیکن اللہ نے دہر کی قسم نہیں کھائی, عصر کی قسم کھائی. اب سورہ انسان کہ جس کا دوسرا نام سورہ دہر بھی ہے, اس کو آپ تلاوت کرتے رہتے ہوں گے تو آپ نے وہاں کے اوپر یہ غور کیا ہوگا کہ ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ کے بعد, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اب وہاں دہر کا ترجمہ بھی اردو میں یہی کیا جاتا ہے کہ انسان پر ایک وقت ایسا گزرا کہ جب انسان لائق ذکر نہیں تھا. تو اللہ اگر چاہتا تو دہر کی قسم کھا سکتا تھا, کیونکہ دہر کے معنی بھی اردو میں زمانے کے ہیں اور عصر کے معنی بھی زمانے کے ہیں. ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا دہر اور عصر یہ دونوں لفظ مترادف ہے؟ کیونکہ مترادف کی یہ تعریف ہے کہ لفظ دو ہوتے ہیں, معنی ایک ہوتے ہیں. آپ نے کہا انسان اور پھر کہا بشر, تو چاہے آپ بشر کہیے اور چاہے انسان کہیے, لفظ بظاہر دو ہیں لیکن معنی ایک ہے. تو مترادفات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو ہٹا کر اگر دوسرے لفظ کو اس کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو معنی کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو کیا دہر اور عصر کے درمیان بھی یہی مسئلہ ہے کہ دہر عصر کا مترادف ہے کہ جہاں پر لفظ عصر آیا ہے وہاں سے اگر عصر کو حذف کر دیا جائے, ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ کے اوپر دہر کو رکھ دیا جائے تو کیا معنی کے اندر کوئی خلل نہیں پیدا ہوگا؟ کہا نہیں. بظاہر اردو زبان میں دونوں کا ترجمہ زمانہ ہوتا ہے, دہر کا بھی ترجمہ زمانہ اور عصر کا بھی ترجمہ زمانہ. اور یہ اردو زبان کی کوتاہی ہے کہ اردو زبان کے اندر اتنی وسعت نہیں پائی جاتی کہ وہ ہر کیفیت کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکے. اسی کے مقابلے میں عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے, اس کے اندر یہ گنجائش پائی جاتی ہے کہ عربی زبان ہر کیفیت کو, ہر حالت کو ایک نئے لفظ کے ساتھ بیان کرتی ہے. تو اب آپ غور یہ کیجئے کہ دہر اور عصر اگرچہ اردو زبان میں دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے زمانہ, لیکن دونوں مترادف نہیں. دہر اور عصر دو ظرف ہیں. کیونکہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تو آپ غور کریں کہ کوئی بھی چیز بغیر زمانے کی اس دنیا میں واقع نہیں ہوتی. زمانے کی بھی ضرورت ہے اور مکان کی بھی ضرورت ہے. اب آپ غور کریں کہ بھائی فرض کیجئے کہ اس مجلس کا اعلان تھا کہ امام باڑہ غفران ماب میں بعد از نماز مغربین ایک مجلس سے ایصال ثواب کا انعقاد کیا گیا. تو مکان کے اعتبار سے حسینیہ غفران ماب
اور زمانے کے اعتبار سے بعد از نماز مغربین. اب اگر کوئی شخص مغربین کے بجائے صبح میں آ جائے، کہا مکان تو وہی ہے، مجلس کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہا ٹھیک ہے مکان تو وہی ہے لیکن وقت وہ نہیں ہے کہ جس وقت کا اعلان کیا گیا. اور بجائے نماز مغربین کے بعد حسینیہ غفرانواب میں آنے کے وہ حسینیہ آغا باخر میں چلا جائے. کہا بھائی وقت تو وہ ہے، مجلس کیوں نہیں ہے؟ کہا وقت وہی ہے لیکن مکان وہ نہیں ہے. تو ایک واقعہ اس وقت رونما ہوتا ہے جب مکان کا بھی اتحاد ہو اور زمان کا بھی اتحاد ہو. اور یہ مکان و زمان کا اتحاد صرف اور صرف ظرف عصری میں ہے، ظرف دہری میں نہیں ہے. ایک شے کو آپ ظرف عصری میں لے جائیں، وہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گی، کوئی تغیر نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. آپ ایک بیج کو اپنی ہتھیلی پہ رکھیں، ہزاروں سال بیج ہتھیلی پہ رہے، بیج ہی رہے گا، درخت میں نہیں تبدیل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ظرف دہری میں ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بیج کو درخت کی شکل میں دیکھیں تو لازم ہے کہ آپ زمین کے حوالے کریں، زمین کمال امانت کے ساتھ، کیونکہ یہ اب ظرف عصری کے آپ نے حوالے کر دیا ہے. اور ادھر آپ نے ظرف عصری کے حوالے کیا، وہاں فوراً حرکت شروع ہو جاتی ہے، تغیرات ہوتے ہیں. ظرف دہری میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوتا. ظرف دہری میں جو شے جیسی ہے ویسی ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی تغیر نہیں ہوگا. ایک شے اگر ظرف دہری میں پہنچ جائے تو ظرف دہری میں ہزاروں سال رہے، بہرحال وہ ویسی ہی رہے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن جیسے ہی ظرف عصری میں قدم رکھا فوراً تغیرات رونما ہونے لگے. اب آپ غور کیجئے، جو شخصیتیں یہاں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، جب آپ حضرات یہاں نہیں آئے تھے، یعنی دنیا میں آپ نے قدم نہیں رکھا تھا، کیونکہ یہ دنیا ہے ظرف عصری. جیسے ہی آپ یہاں پہ قدم رکھتے ہیں فوراً حرکت شروع ہو جاتی ہے، اور حرکت کا تقاضا ہے تغیر، تبدیلی. جب تک آپ نے اس دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا، آپ تھے کہ نہیں تھے؟ سوال ہے. آپ کا وجود تھا یا نہیں تھا؟ کیا آپ کا مطالعہ ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ آپ کا وجود تھا لیکن آپ لائق ذکر نہیں تھے. کہاں تھے؟ آباء و اجداد کی اسلاف میں تھے. اسلاف کا سفر طے کر رہے ہیں. یہ سفر ظرف دہری کا سفر ہے، ظرف عصری کا سفر نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد والے. لیکن جیسے ہی آپ نے اس دنیا میں قدم رکھا، بس قدم رکھتے ہی تغیرات شروع ہو گئے. بچپنا، اور اس کے بعد نوجوانی، اور نوجوانی کے بعد جوانی، اور جوانی کے بعد عمر ڈھلنا شروع ہوئی، ادھیڑ عمر کے ہوئے، اور اس کے بعد پھر بڑھاپے کی جانب گامزن ہوئے. یہ ہے ظرف عصری کے تقاضے، کہ جہاں حرکت پائی جاتی ہے. جب حرکت ہوگی تو فائدے اور نقصان کا تعین ہوگا. جب تک حرکت نہیں ہے اس وقت تک کہ نہ فائدے کو معین کیا جا سکتا ہے نہ نقصان کو معین کیا جا سکتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ قسم کھاتا، قسم ہے دہر کی، تو دہر میں تو حرکت نہیں. تو جب دہر میں حرکت نہیں تو پھر فائدہ کیسا اور نقصان کیسا؟ عصر کے اندر حرکت ہے، تو لہذا عصر کی قسم کھائی. اچھا عصر کے معنی کیا ہے؟
ریشہ اس کا کیا ہے؟ خود عصر ہے مصدر. مصدر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم ہوتا ہے وہ کہ جس سے افعال، مصدر اسے کہتے ہیں کہ جس سے افعال، فعل بنتا ہے، افعال نکلتے، اسی سے متعدد افعال نکلتے. اب عصر کا لفظ یہاں پر اللہ نے استعمال کیا. عصر کے اگر لغت میں جا کے معنی دیکھیے تو آپ کو یہ معنی ملیں گے کہ کسی چیز کو پکڑ کر نچوڑنا، اسے کہتے ہیں عصر. اسی بنا کے اوپر عرب جو پھلوں کا رس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عصیر. انگور کا رس ہے تو کیا کہتے ہیں؟ عصیر نبی. کھجور کا رس ہے تو اس کے کیا کہتے ہیں؟ عصیر التمر. سیب کا رس ہے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ عصیر التفاح. کیوں؟ کیونکہ جب رس نکلتا ہے ایک پھل کا تو وہاں کے اوپر جو اصل چیز ہے وہ حاصل ہو گئی، اور جو چھلکا ہے اور جو زوائد میں جن کا چیزوں کا شمار کیا جاتا ہے وہ چیزیں پھر باہر چلی جاتی ہیں. زمانے کا اگر خلاصہ کیا جائے کہ جب سے زمانہ چل رہا ہے اور جب تک زمانہ رہے گا، اگر اس زمانے کا خلاصہ کیا جائے اور اس میں مرکزیت کو تلاش کیا جائے تو وہ کون سا زمانہ ہے کہ جو مرکزیت حاصل کر سکتا ہے؟ تو اگر تلاش کیا جاتا ہے تو بھائی قرآن نے تو نہیں بتایا کہ عصر سے مراد کون سا زمانہ ہے. قرآن نے تو ایک لفظ استعمال کیا ہے اور وہ لفظ ہے عصر، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. والعصر، قسم ہے زمانہ خاص کی. کیونکہ اگر تنہا لفظ عصر ہوتا عین صاد رے تو اس کے معنی ہوتے کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی وقت. جیسے عربی کا ایک لفظ ہے یوم، آپ یوم کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کوئی بھی دن. لیکن اگر آپ نے اسی یوم پہ الف لام کو داخل کر دیا تو اس کے معنی ہوئے آج کا مخصوص دن. اسی طرح سے عصر کا اگر تنہا عصر ہوتا تو اس کے معنی تھا کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی وقت. لیکن جب اس عصر کے اوپر الف لام آ گیا ہے تو اب اس کے معنی پیدا ہوئے ایک مخصوص زمانہ، ایک مخصوص وقت. وہ مخصوص زمانہ کون سا ہے؟ وہ مخصوص وقت کون سا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی قسم کھا رہا ہے. تو اگر تلاش کیا جاتا ہے تو بھائی قرآن نے تو نہیں بتایا، اس کو حجاب میں رکھا. اور یہ بھی ایک عجیب معجزہ ہے قرآن کا. بہت سے قرآن الفاظ استعمال کرتا ہے اور وہاں ان کا مصداق معین نہیں کرتا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے حافظ الصلوات، نماز کی پابندی کرو. والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پہ بیچ والی نماز کی. اب ذرا پوچھئے کہ بھئی بیچ والی نماز کون سی ہے؟ پورے قرآن کو آپ تلاش کیجئے کہ کہیں کے اوپر اس بیچ والی نماز کے متعلق تشریح کی گئی ہے کہ یہ ہے بیچ والی نماز؟ کہیں پہ نہیں بتایا گیا. کون بتائے گا اس کو؟ جب ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بیچ والی نماز کون سی ہے تو ہم کیسے اس نماز کی پابندی کریں گے؟ کہا جائیے جا کر آپ ان سے پوچھئے، مفسرین سے، جنہیں نے قرآن کی تفسیر بیان کری ہے. مفسر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مفسر کی تعریف یہ کشف القنا کہ جو نقاب اٹھائے اسے کہتے ہیں مفسر. الفاظ قرآنی پہ جو حجابات پڑے ہیں، جو ان حجابات کو اٹھاتا ہے اور خارج میں ان کا مصداق معین کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مفسر. اب مفسرین سے پوچھئے، ہر ایک اپنی تحقیق کے مطابق، اپنی کاوش کے مطابق یہ بتاتا ہے کہ یہاں کے اوپر صلاۃ الوسطیٰ سے کیا مراد ہے. کسی نے کہا یہاں پر نماز ظہر مراد ہے، دوسرے افراد کہتے ہیں نہیں، نماز عصر مراد ہے یہاں پہ، وہ صلاۃ الوسطیٰ ہے. کسی نے کہا نہیں،
یہاں بیچ والی نماز سے نماز مغرب مراد ہے. کسی نے کہا نہیں، بیچ والی نماز سے نماز عشاء مراد ہے. ایک اور نظریہ آیا کہ یہاں پر نماز صبح مراد ہے. تو کسی نے بھی اپنی تحقیق میں یقین کے ساتھ نہیں بیان کیا کہ یہاں کے اوپر صلاۃ الوسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے. ہر ایک جو تحقیق پیش کرتا ہے، کوئی بھی انسان تحقیق پیش کرتا ہے، اس تحقیق میں ظن کا پہلو پایا جاتا ہے، یقین کا پہلو نہیں پایا جاتا ہے. اور جہاں ظن کا پہلو پایا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے خلاف بھی کوئی احتمال آ سکتا ہے. تو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب خلاف میں کوئی احتمال آ جائے تو پھر وہ آپ کا استدلال جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جستجو کی، تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد یہ بتایا کہ یہاں نماز ظہر مراد ہے، نماز عصر مراد ہے. فلسفہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا؟ کا راز اس کا یہ ہے کہ انسان نماز وسطیٰ کی خاطر، بیچ والی نماز کی پابندی کے لیے کوشش کرے گا کہ ہر نماز کو پڑھے. جس کے پاس 100 آ جاتے ہیں، 99 قطعی طور پہ ہوتے ہیں. جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، یقینی طور پہ وہ نماز وسطیٰ کو بھی ادا کر رہا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. اب بالکل ویسے ہی مسئلہ ہے، میں آپ کو لانا چاہتا ہوں ادھر عصر میں، کہ بھئی عصر سے مراد کون سا وقت ہے؟ کیونکہ عصر کے معنی ہے نچوڑنا. زمانے کو اگر نچوڑا جائے اور اس کا خلاصہ کیا جائے اور اس کی مرکزیت کو تلاش کیا جائے کہ اس زمانے میں کون سا ایسا وقت ہے کہ جس کو مرکزیت حاصل ہے، تو مفسرین سے دریافت کیا جائے. بھائی عصر سے مراد عصر پیغمبر ہے. وہ زمانہ انتہائی کامیاب ترین زمانہ ہے کہ جب پیغمبر ہمارے درمیان موجود تھے، ہم پیغمبر کی زبانی آسمانی خبروں کو سن رہے تھے. وحی کا سلسلہ جاری و ساری تھا. انسان نے عصر جاہلیت کے بعد عصر اسلام میں قدم رکھا، قانون الہی سے آگاہ ہوا، تو وہ زمانہ انتہائی کامیاب زمانہ ہے کہ جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے. ایک نظریہ ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، یہاں عصر سے عصر پیغمبر نہیں مراد ہے، بلکہ عصر سے مراد عصر حضرت حجت ہے. وہ زمانہ انتہائی کامیاب زمانہ ہوگا کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے اور پوری دنیا میں ایک عادلانہ نظام قائم ہوگا. قرآن نے جس کی خوش پیشین گوئی کی ہے کہ پوری دنیا میں سب ایک دین کے اوپر ہوں گے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں رہے گا. رفاہ کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، امنیت کے اعتبار سے بے پناہ ترقی ہوگی. امنیت کا عالم یہ ہوگا کہ ایک ہی گھاٹ کے اوپر بھیڑیا اور بکری پانی پئیں گے، اور یہ بھیڑیا جو ہے وہ بکری کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بچے زہریلے جانوروں سے کھیلیں گے. امنیت کا عالم عصر مہدی میں یہ ہوگا. رفاہ کے اعتبار ترقی ہوگی وہ یہ کہ مال و دولت کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، اور لوگ جو ہیں اس پیسے کو لینے کے لیے، مال کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. لوگوں سے کہا جائے گا او بھائی آ کے لے لو، یہی تو وہ مال ہے کہ جس مال کی خاطر تم نے رشتوں کو توڑا تھا، یہی تو وہ مال ہے کہ جس مال کی خاطر ساری زندگی تم نے اپنے بھائی سے بات نہیں کری تھی. آؤ یہ مال کا ڈھیر لگا ہے، لے جاؤ. کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انسان کی عقل مکمل ہو چکی ہے. انسان کو پتہ چل چکا ہے کہ مال بہرحال جمادات میں سے ہے.
جب ایک چیز جمادات میں سے ہے تو وہ جوہر انسانی پہ ترجیح نہیں حاصل کر سکتی. تو انسان مال کو نہیں لے گا رفاع کے اعتبار سے, تعلیمی اعتبار سے جو ترقی ہوگی. بھائی ظہور سے پہلے انسان علمی ترقیاں کرے گا. آج اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ علمی کتنی ترقیاں ہو رہی ہیں. آئندہ 50 سال کے اعتبار سے ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ کیا ترقی ہوگی, یہ علم کا قافلہ کہاں کے اوپر پہنچے گا. کوئی پیشن گوئی نہیں ہو سکتی ہے. روایات میں آیا ہے کہ علم کے 27 عدد ہیں اور ظہور سے پہلے صرف 2 عدد لوگ جو ہیں وہ حاصل کر پائیں گے, اور حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو 25 عدد حضرت کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے منظر عام پہ آئیں گے. تو علمی ترقی اتنی زیادہ. تو اب آپ غور کریے کہ وہ زمانہ جس میں حضرت ظہور فرمائیں گے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی قسم اس زمانے کی کھا رہا ہے. وہ ہے پورے زمانے میں مرکزی نقطہ. تو اب اگر ترجمے میں یہ کہا جائے کہ والعصر سے مراد یعنی اللہ قسم کھا رہا ہے عصر مہدی کی, قسم ہے عصر مہدی کی, ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک انسان سراسر خسارے میں ہے. صلوات بھیجے محمد والے. اس قسم کے بعد جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, اگر کلام الہی یہیں کے اوپر رک جائے تو یہ کلام انذار پر مشتمل ہوگا. اس میں بشارت بھی نہیں پائی جا رہی, کوئی خوشخبری نہیں پائی جا رہی. جو بھی انسان ہے وہ اس آیت کی زد میں آ جائے گا. اب انبیاء بھی اس آیت کی زد میں آ جائیں گے, اولیاء خدا بھی اس آیت کی زد میں آ جائیں گے, صالح اور متقی اور پرہیزگار افراد بھی اس آیت کی زد میں آ جائیں گے. اگر بات صرف یہیں کے اوپر رک جائے والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے عصر خاص کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے, گھاٹے میں ہے. جس طرح سے آپ کلمہ توحید جب پڑھتے ہیں آپ اپنی زبان کے اوپر جاری کریں لا الہ, یہیں پر رکیے, آگے نہ بڑھیے. تو کیا یہ کلمہ توحید کا کلمہ ہے؟ آپ نے فقط ایک فقرہ اپنی زبان پہ جاری کیا لا الہ اور خاموش ہو گئے. قطعاً یہ کلمہ توحید نہیں ہے, کلمہ کفر ہے. آپ کہہ رہے کوئی معبود نہیں ہے, کوئی لائق عبادت نہیں ہے, خاموش ہو گئے آپ وہاں کے اوپر. تو یہ کلمہ پھر کلمہ توحید نہیں ہے, کلمہ کفر ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں الا اللہ, ہاں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, کوئی لائق پرستش نہیں ہے سوائے اللہ کے, کوئی لائق اطاعت نہیں ہے سوائے اللہ کے, تب کلمہ توحید تشکیل پائے گا. ویسے ہی یہاں کے اوپر ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی صرف آیت کو یہیں کے اوپر روک دے والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے عصر خاص کی کہ انسان خسارے میں ہے, تو ہر انسان اس آیت کی زد میں آ رہا ہے. لیکن اللہ نے اللہ کے بعد استثناء کیا, الگ کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں, گھاٹے میں نہیں ہیں. پہلے صفت ان کی یہ ہے آمنو, کہ وہ ایمان لائے. دوسری صفت یہ ہے وعملوا الصالحات, نیک اعمال انجام دیتے ہیں. بھئی آپ کی شخصیت مکمل ہوگی, عقیدہ آپ کے اندر پایا جا رہا ہے اور عقیدے کو آپ عمل کی شکل میں ظاہر بھی کر رہے ہیں. کیا ذمہ داری ختم ہو گئی؟ کہا نہیں. تیسری ذمہ داری ہے وتواصوا بالحق, لوگ حق کی جانب دعوت دیتے ہیں, خیر کی جانب دعوت دیتے ہیں. جو اچھائیاں آپ کے پاس ہیں, چاہے وہ عقیدے کی اچھائی ہو چاہے عمل کی اچھائی ہو, اس اچھائی کو آپ کو سماج میں شیئر کرنا ہے. اگر آپ شیئر نہیں کریں گے تو وہ اچھائی ختم ہو جائے گی. جس طرح سے مال و دولت ہے آپ تجوری کے اندر رکھیے,
وہ مال و دولت تجوری میں اگر رہے گا اس میں 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں ہوگا. صبح شام آپ اس کو کھولیے, دھونی دیجئے, قرآن کی ہوا دیجئے, اگر یہ تو میرے لیے پیدا ہوا ہے میں تیرے لیے پیدا ہوا ہوں, 1 پیسے کا اضافہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مال میں اضافہ ہو تو لازم ہے کہ اس کو تجوری سے نکالیے اور مختلف ہاتھوں میں گردش دیجئے. جتنا زیادہ یہ مال بازار میں پہنچے گا اتنا زیادہ اس میں اضافہ ہوگا. مال کی زندگی یہ ہے کہ اس کو گردش دیجئے, حیات یہ ہے کہ اس کو مختلف ہاتھوں میں پہنچائیے, بازار میں لائیے, تب اضافہ ہوگا. اسی طرح سے اچھائیوں کا مسئلہ ہے. اچھا عقیدہ, اچھا عمل اگر صرف آپ تک محدود ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر اس کی موت واقع ہو جائے گی. آپ چاہتے ہیں کہ عقیدہ اور عمل حیات ابدی حاصل کر لے تو لازم ہے کہ جو خصوصیت آپ میں پائی جاتی ہے وہ سماج میں شیئر کریں, تقسیم کریں. کہ جب تک حق کی دعوت نہ دی جائے, اور بہرحال حق کی دعوت دینا ہی کافی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حق کی پیروی, حق پہ چلنے میں بڑی دشواریاں ہیں. یہاں پر پھر صبر کی ضرورت ہے, تو لہذا صبر کی بھی تلقین کرنا ہے. یہ 4 صفتیں جب ایک انسان کے اندر پیدا ہوں گی, ایمان, عمل صالح, حق کی جانب دعوت دینا, صبر کی تلقین کرنا, تب ایسا انسان قرآنی نقطہ نگاہ سے کامیاب انسان ہے. لیکن اگر یہ صفتیں نہیں پائی جاتی ہیں تو دنیاوی اعتبار سے چاہے جتنی انسان ترقی کر لے, ایسے انسان کو اللہ کامیاب انسان نہیں شمار کرتا. ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے کسی انسان کے پاس کچھ نہ ہو, لیکن بہرحال یہ 4 صفتیں اس کے اندر موجود ہوں. عزیزان گرامی, عملی تفسیر اگر دیکھنا ہے تو کربلا کا میدان, جہاں سید الشہداء امام حسین کے اصحاب کے اندر یہ 4 صفتیں ایک وقت کے اندر موجود تھی. ایمان, عمل صالح, حق کی جانب دعوت, صبر کی تلقین. ایمان عقیدہ کس منزل پہ ہے کہ بھائی آسان نہیں ہے حسین کا ساتھ دینا. وہ شخصیتیں کہ جو حسین کے ہمراہ تھیں معمولی درجے کی شخصیتیں نہیں ہیں. ان کی عظمت کا احساس عام افراد نہیں کر سکتے کہ حکومت وقت کہ جغرافیائی اعتبار سے کیا اس کا رقبہ تھا, کتنی پھیلی ہوئی تھی حکومت. وہ اس حکومت کے مقابلے میں حسین کے ہمراہ آنا, حسین کا ساتھ دینا اور حکومت کی مخالفت, یعنی کتنا سخت مرحلہ ہے. گھر کھود دیا جائے گا, نہ معلوم گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, مال و اسباب ضبط کر لیا جائے گا. لیکن اللہ کی راہ میں جب ایک انسان قدم اٹھاتا ہے تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا ہے کہ کیا ہوگا. حسین کے ہمراہ جو لوگ آئے ہیں, کیا ان کے گھر والے نہیں تھے, کیا ان کے بچے نہیں تھے, کیا ان کی بیوی نہیں تھی؟ نہیں, سب تھے. لیکن انہوں نے اس فریضے کو محسوس کیا کہ اس وقت ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ فرزند زہرا کی آواز پہ لبیک کہی جائے. چنانچہ بہرحال حسین کے ہمراہ کیسی شخصیتیں, عام طور کے اوپر جو مرد مجاہد ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بہرحال مسلح عبادت کی بھی زینت ہوگا, محراب کی بھی زینت ہوگا. لیکن حسین کے ہمراہ جو افراد ہیں وہ مسلح عبادت کی بھی زینت ہیں اور مرد مجاہد بھی. کیسی کیسی شخصیتیں ہیں؟ جناب مسلم ابن اوسجہ, حبیب ابن مظاہر,
عابس ابن شبیب شاکری، یہ وہ شخصیتیں ہیں، نافع بن ہلال جملی، بریر حمدانی، کوئی معلم قرآن ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، ایسی شخصیتیں، نامور شخصیتیں کربلا میں امام حسین کے ہمراہ جمع ہوئی، ایک ایک سجدے میں پوری ایک رات گزاری ہے کہ بھئی آج کی شب مخصوص ہے صرف سجدے سے، آج کی شب مخصوص ہے صرف رکوع سے، ایک رکوع میں پوری رات گزار دی اور کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ کسی نے دریافت کیا ایسے کیوں آپ لوگ عبادت کرتے ہیں؟ ایک رکوع، ایک سجدہ، اس میں پوری رات گزار رہے ہیں اور ذکر الہی میں مصروف ہیں۔ جواب دیا کہ اللہ کی عبادت آسمان پہ فرشتے اس طرح سے کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ زمین پہ اس کی نظیر قائم ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسی شخصیتیں جو حسین کے ہمراہ آئی جمع ہوئی ہیں؟ ہاں عزیزان اکرام، بہرحال جس بزرگ کے ایصال ثواب کی مجلس سے واقعی بہت افسوس ہے، کوشش ان کی یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے امام حسین کے کارنامے آئیں، دنیا امام حسین کو پہچانے، حسین امام حسین کی قربانی سے آگاہ ہو۔ ہمارا اس کے لیے تک و دو کر رہے، بظاہر روپوش ہیں، نہ فیس بک کے اوپر کوئی تصویر آتی ہے، نہ وہ جناب جو ہے کوئی شال پہنائی جاتی ہے، نہ جو ہے کوئی سیمینار ہوتا ہے، لیکن کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ نام و نمود کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، شہرت کی ان کو ہوس نہیں ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، قدم اٹھایا ہے، خاموشی سے کام کر رہے ہیں۔ کتنی کتابیں منظر عام پر آ گئی، کوشش یہ ہے کہ مختلف کتابوں کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوں، مختلف افراد تک پیغام کربلا کو پہنچایا جا سکے، امام حسین کی ذات سے لوگوں کو آشنا کیا جا سکے۔ خوش فکر شخص، اور بہرحال ایک خاص خصوصیت جو ان کے اندر تھی وہ یہ کہ بھئی اپنی پریشانیوں کو، اپنی تکلیفوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ اپنی پریشانیوں اور اپنی تکلیفوں کو، اپنے امراض کو اپنے ہی تک رکھیں۔ ایک پچھلے سال سے جو ہے وہ تقریباً یہ نظر آ رہا تھا کہ مجالس کے اندر جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہے تھے، ورنہ کوشش کرتے تھے کہ مختلف جگہوں پہ مجالس میں بھی شرکت کریں۔ اس سال نظر یہ آیا محرم میں کہ نہیں، فلاں جگہ جو ہے نہیں ہے۔ فون کے اوپر میری گفتگو ہوئی، میں نے کہا آپ وہاں کے اوپر موجود نہیں تھے؟ کہا ہاں ذرا کچھ طبیعت اجازت نہیں دے رہی تھی، اس بنا کے اوپر نہیں حاضر ہو سکا۔ ہاں عزیزان گرامی، دیکھیے وہ شخصیت دنیا سے رخصت ہوئی، بہرحال چاہنے والوں کو اس کے جانے کا غم تھا، جنازے کا آمادہ ہو چکا تھا، لیکن بیٹا آ رہا تھا تو بیٹے کا انتظار کیا گیا کہ بیٹا جو ہے وہ جنازے میں شریک ہو جائے، تدفین میں شریک ہو جائے۔ یہی تو دستور دنیا ہے کہ جب کسی کے گھر میں ایسا کوئی غم واقع ہوتا ہے، کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے، تو عزیز آگے تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں کہ آپ اس غم میں تنہا نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ اس غم میں شریک ہیں۔ کوئی آ کر منہ پہ تماچے تو نہیں مار رہا ہے، کوئی بیمار کے نیچے سے بستر تو نہیں چھین رہا ہے، کوئی بیٹیوں کی چادریں تو نہیں چھین رہا ہے، ہر ایک تسلی دے رہا ہے، دلاسا دے رہا ہے۔ لیکن ہاں کربلا میں جب ایک جانے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کس عالم میں رخصت ہوتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حسین کی شہادت کے بعد عمر سعد خیمے کے نزدیک آتا اور آ کر کہتا کہ اے اہل بیت رسول، ہم آپ کے احترام کو برقرار رکھیں گے، لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ شہادت حسین کے بعد عمر سعد
ولی، اے اللہ کے سواروں، ابھی گھوڑوں پہ رہنا، ابھی حسین کے لاشے کو پامال کرنا ہے۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوتا ہے مختلف شخصیتیں نکل کے آ جاتی ہیں۔ حر کا قبیلہ نکل کے آیا کہ ہم حر کی شہادت تک خاموش رہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ حر کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ چنانچہ مقتل سے حر کا جنازہ اٹھایا، لاشا اٹھایا، لے گئے۔ قبیلہ بنی اسد آگے بڑھتا ہے، حبیب ابن مظاہر کے لاشے کو اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے ہر شہید کا لاشا مقتل سے اٹھا لیا گیا، تنہا ایک لاشا تھا، فرزند فاطمہ کا، فرزند رسول خدا کا۔ کوئی اس لاشے کو کی حمایت میں آگے نہیں بڑھا۔ چاہنے والی بہن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ جس کو اماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، جس کے لیے نانا اپنے سجدے میں طول دیا کرتے تھے، خطبے کو منقطع کر دیا کرتے تھے، آج اس کا لاشا میدان کربلا میں موجود ہے۔ ارے ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ارے جب اشقیاء یہ ظلم انجام دے کے چلے گئے تو زینب اس لاشے کے نزدیک آئی، کس حالت میں لاشے کو دیکھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ سینے کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں، پشت سے چسپاں ہو چکی ہے۔ زینب آتی ہے اور آ کے کہتی ہے انت اخی، ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ انت ابن امی، ارے کیا تو میرا ماجایا ہے؟ اگر تو میرا بھائی ہے تو بتا تیرے جسم کا لباس کیا ہوا، بتا تیرے جسم کا سر کیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق زهراء وأبيها وبالها وبنيها۔ پروردگارہ اس مختصر سے ذکر کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔ جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، خدایا ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں ان کو جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو ان کے صبر جمیل عنایت فرما۔ خدایا جو حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگارہ وہ مجاہدین جو اخلاص کے ساتھ تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان مجاہدوں کو ان کی کوشش میں کامیاب اور کامران فرما۔ وہ دشمنان اسلام جو لائق ہدایت نہیں ہے، پروردگارہ تو ان کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ ہمارے مراجع اعظام خصوصاً رہبر انقلاب اور مرجع علی قدر سید علی سیستانی و دیگر مراجع کو اپنی پناہ خاص میں محفوظ فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد حیدر ابن سید محمد یوسف